جہنم سے آزادی کا اشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کا بازار جانے کا کوئی پروگرام ہے تو میری درخواست ہے آپ سے کہ اب اس کو ختم کر دیں۔ اب یہ راتیں اور یہ ایام باہر بازاروں کے نہیں ہیں، صرف اللہ کی یاد کرنے کے لیے مخصوص کر دیں۔ خاص طور پر وہ رات جس کے بارے میں ہمیں یہ گمان ہو کہ یہی شب قدر ہو، تو اس میں جیسے طاق راتیں، تو اس میں ایک دعا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کی کثرت کریں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا کرتے رہا کریں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو درخواست ہے گھر بیٹھے اسلامی بھائیوں سے اور اسلامی بہنوں سے کہ کم از کم طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کی اگر نماز ہو جاتی ہو تو یہ بھی ایک بڑی عظیم عبادت ہے اور بہت زیادہ اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ ایک بار کم از کم سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک کی تلاوت تو روزانہ رات کو کرنی چاہیے کہ عذاب قبر سے بچاتی۔ تو یہ چند درخواستیں تھیں آپ سے کرنی تھی، تو اگر اس کو لے لیں، لکھ لیں اور ٹو ڈو میں لکھ لیں گے کیا کیا کرنے ہیں مجھے آج۔ پھر اسی طرح اگر نیند کا موقع مل جاتا ہے تو تہجد کی سعادت حاصل کریں، ہو سکے تو روزانہ رات کو کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ صلاۃ اللیل پڑھ لیں، یہ بھی تراویح کے فوراً بعد پڑھ لیں اور اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اٹھنے کے بعد پڑھنے کا ایک جو تہجد ہے اس کے لیے نیند ضروری ہے۔ دعا میں بہت وقت دیں، بہت دعا کریں۔ اگر اللہ توفیق دے تو روئیں، جتنا رو سکتے ہیں رونے کی کوشش کریں، اور اگر واقعی نہ ظاہری باطن کوئی سے رونے کی کیفیت ہی نہیں آ رہی تو اس پر بھی بندہ روئے کہ مجھ پہ یہ کیفیت کیوں طاری نہیں ہو رہی۔ اور خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے شب قدر میں جبریل امین سے مصافحہ کرنے کی سعادت ملے، وہ مصافحہ بھی کرتے ہیں خوش نصیبوں سے۔